جیسے جیسے مونگلی اور اس کے دوست جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے، درختوں نے سرگوشیاں شروع کی، انہیں راستہ دکھایا۔ جنگل کی قدرتی حفاظتی طاقتیں جاگ اٹھیں، بیلیں خود بخود حرکت کر رہی تھیں، راستہ صاف کر رہی تھیں اور شیڈو بیسٹ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آخر کار ایک لمبے سفر کے بعد وہ ایک خفیہ جگہ پہنچے۔ اس صاف علاقے کے بیچ میں ایک قدیم چمکدار درخت کھڑا تھا جس کی جڑیں توانائی سے چمک رہی تھیں۔ یہ درخت جنگل کی زندگی کا منبع تھا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچے تو مونگلی کو اس کی طاقت اپنے جسم میں محسوس ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچ پاتا، شیڈو بیسٹ غصے میں دھاڑتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ اس درخت کی طاقت کو چوس کر جنگل کو ہمیشہ کے لیے تباہ کرنا چاہتا تھا۔ مونگلی جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے شیڈو بیسٹ اور درخت کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تم یہ ہم سے نہیں لے سکتے۔ اس کی آواز مضبوط اور پرعزم تھی۔ بھالو، باگی اور کرن بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن درخت نے مونگلی سے سرگوشی کی۔ جنگل کی طاقت کوئی ایسی چیز نہیں جو کنٹرول کی جا سکے، اسے بانٹنا ہوتا ہے۔ مونگلی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی تمام توانائی کو ایک جگہ مرکوز کر دیا۔ وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جنگل کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ روشنی کے ایک جھماکے کے ساتھ مونگلی جنگل کے دل کا حصہ بن گیا۔ بیلیں اس کے گرد لپٹ گئیں اور اس کا جسم سبز روشنی سے چمکنے لگا۔ اسے زمین کی دھڑکن اپنے پیروں کے نیچے، درختوں میں ہوا کی طاقت اور جنگل کے ہر جاندار کی قوت محسوس ہو رہی تھی۔ مونگلی کی ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ جنگل نے بغاوت کر دی۔ درخت اور بیلیں آگے بڑھ کر شیڈو بیسٹ کو جکڑنے لگیں۔ وہ جدوجہد کرتا رہا، لیکن مونگلی کی جنگل پر گرفت بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ جنگل کی جڑوں نے بیسٹ کو زمین میں کھینچ لیا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا تھا۔ ایک آخری روشنی کے جھماکے کے ساتھ شیڈو بیسٹ ختم ہو گیا، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کہانی کی ایک لاسٹ قسط باقی ہے، اور انتظار کریں اس لاسٹ ایپیسوڈ کا اور دیکھیں مونگلی جنگل کو کس طرح سے اپناتا ہے اور بچاتا ہے۔